بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ اس وقت تقریباً 5 منٹ کے لیے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ کے ملفوظات پڑھ کر سنائے جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ بعضی حکومتوں میں سلاطین کی شان نہیں ہوتی، تجار ہوتے ہیں، حکومت اس طرح نہیں ہوا کرتی۔ ایسی حکومت میں ایک بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ حب دنیا کی وجہ سے اس میں استغنا نہیں ہوتی، تو ایسی حکومت خواہ کتنی ہی بڑی قاہر سلطنت ہو مگر لوگوں پر اس کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوتا۔ اس کا اصلی سبب وہی حب دنیا ہے کہ زوال حکومت کے اندیشہ سے رعایا کی اغراض غیر صحیحہ میں بھی تابع ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ سلطنت خواہ رہے یا جائے تو کیا مجال تھی کہ کوئی زبان بھی کھولتا، اور جو شخص یہ سمجھے گا حکومت وہی کر سکتا ہے، ورنہ خسرت دنیا والآخرہ کا ظہور ہوگا۔ اور راز اس کا یہ ہے کہ حب دنیا رأس المعاصی ہے، اور معصیت میں خاصیت ہے مسخ عقل کی۔ یہ تجربہ کی بات ہے۔ آخر خلفائے راشدین میں کیا بات تھی؟ زیادہ تجربہ بھی نہ تھا، اور بھی کوئی ایسی ظاہری ممتاز بات نہ تھی، مگر ہر بات میں نور ہوتا تھا۔ پھر دیکھ لیجئے کیسی حکومت کر گئے کہ کسی نے دم تک نہیں مارا، وہ قوت اخلاص کی تھی۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے قد و قامت اس زمانے کے لوگوں سے بہت بڑے ہوں گے۔ فرمایا کہ مجھ کو بھی یہی خیال ہوا کرتا تھا، مگر ایک بدوی مجھ سے کہتے تھے کہ عرصہ ہوا ایک مرتبہ مدینہ کے پہاڑوں میں پانی جمع ہو کر سیلاب کی صورت میں ایک دم چڑھ آیا، اور اس نے بہت سے مقامات کو کاٹ ڈالا، من جملہ اور مقامات کے شہدائے احد کی قبریں بھی اس سیلاب سے کٹ گئیں۔ کثرت سے لاشیں دیکھی گئیں، ان میں کوئی تغیر نہ تھا، یہ معلوم ہوتا تھا کہ آج ہی دفن کی گئی ہیں۔ ہزاروں مخلوق نے دیکھا، ذرہ برابر لاشوں میں تغیر نہ ہوا تھا۔ فرمایا کہ شہید کو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، وہ لباس بجنس ہی موجود تھا۔ وہ بدوی کہتے تھے کہ موٹا کپڑا تھا، اس قدر موٹا کپڑا آج کل دیکھنے میں نہیں آتا۔ میں نے ان سے دریافت کیا کہ قد ان حضرات کے کیسے تھے؟ کہا کہ اس وقت کے لوگوں سے زائد فرق نہ تھا۔ یہ میں نے اسی وجہ سے سوال کیا تھا کہ میں بھی یہی خیال کرتا تھا کہ شاید اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ فرق ہوگا، مگر معلوم ہوا کہ کوئی زیادہ تفاوت نہیں ہوا، تھوڑا ہی سا فرق ہوا ہے۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ جن لوگوں نے شہدائے احد کی لاشوں کی زیارت کی، اس کا حاصل یہ ہوا کہ ان کو صحابہ کی زیارت نصیب ہو گئی، کیا وہ تابعی ہو گئے؟ فرمایا کہ بعد وفات کے صحابہ کی زیارت کرنے سے تابعی نہیں ہو سکتا۔ ارشاد فرمایا کہ اسی جبلہ بن اہم کا قصہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ یرموک میں صرف 30 صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھیجا تھا۔ جبلہ کا لشکر 60,000 تھا، اور حضرت خالد نے ان کے مقابلے کے لیے صرف 30 صحابہ کا انتخاب کیا تھا، جس پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آپ مسلمانوں کو ہلاک کرانا چاہتے ہیں؟ حضرت خالد نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہے جو 60,000 سے کم نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ نے پھر فرمایا کہ میرا اطمینان نہیں ہوتا، تو ان کے اصرار پر 30 صحابہ کا اور اضافہ کر کے 60 کر دیا، اور ان کو 60,000 کے مقابلے پر روانہ کیا۔ دن بھر تلوار چلنے کے بعد 60,000 بھاگتے نظر آئے۔ جبلہ یہ سمجھا کہ خالد بن ولید صلح کے لیے آتے ہیں، وہ دیکھ کر ہنسا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ شام تک تلوار چلی، کفار کی 60,000 کی جمعیت کو ہزیمت ہوئی اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صحابہ میں 5 یا 6 تو شہید ہوئے اور 5 گرفتار ہوئے۔ جب لاشیں بھی نہیں ملی تب گرفتاری کا گمان ہوا۔ ان قیدی صحابہ کو چھڑانے کے لیے
حضرت خالد 100 سپاہیوں کے ساتھ باہان یا ماہان ارمنی کے پاس گئے جو جبلہ کا سردار تھا، جس کا لشکر 6 لاکھ تھا، اور باہان کو اطلاع دی۔ اجازت کے بعد جب آگے بڑھے تو تخت کے قریب اس نے دیبا و حریر یعنی رنگین اور ریشمی کپڑے کا فرش بچھایا ہوا تھا۔ حضرت خالد ابن ولید نے ساتھیوں سے فرمایا کہ اس کو الٹ دو۔ باہان ارمینی نے کہا کہ میں نے تو آپ کی عزت کی اور ریشم کا فرش بچھانے کا حکم دیا، آپ نے اس کی کچھ قدر نہ کی۔ آپ نے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، یعنی خدا کا فرش تیرے فرش سے زیادہ اچھا ہے۔ مہان ارمینی نے کہا کہ ہم اور تم بھائی بھائی ہو جائیں۔ حضرت خالد ابن ولید نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لے، ہم اور تو بھائی بھائی ہو جائیں گے، اور اگر اسلام قبول نہ کرے گا تو وہ دن مجھے قریب نظر آتا جب تیری گردن میں رسی ہوگی اور لوگ کھینچ کر تجھ کو امیر المومنین کے سامنے کھڑا کریں گے۔ یہ سن کر باہان ارمنی آگ ہو گیا اور حکم دیا کہ ان کو پکڑو۔ حضرت خالد ابن ولید نے تلوار کھینچ کر ساتھیوں کی طرف دیکھا، فرمایا کہ تم بھی تیار ہو جاؤ اور اس کی جرار کرار فوج کی طرف نظر نہ کرو، اور اس وقت آپس میں ایک دوسرے کو نہ دیکھو، اب انشاءاللہ آب کوثر پر ملاقات ہوگی۔ بس ماہان ڈھیلا ہو گیا اور کہنے لگا میں تو ہنس رہا تھا۔ آخر میں باہان نے غضبناک ہو کہا کہ اے خالد، اب میں تمہارے ساتھیوں کو تمہارے سامنے قتل کروں گا۔ اس پر حضرت خالد نے اپنے ساتھ آنے والے صحابہ کو حکم دیا، سب نے اپنی تلواریں نیام سے نکال لیں۔ حضرت خالد نے ماہان سے کہا اگر تو نے ہمارے قیدی قتل کرنے کی کوشش کی تو میں اور میرے ساتھی تیرے پورے دربار کو قتل کر دیں گے۔ اس پر ماہان ڈر گیا اور 5 قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ حق تعالی شانو ہمارے قلوب میں حضرات صحابہ کرام کی عظمت پیدا فرما دے۔